میں نے ایک سوال پوچھنا ہے، ایک سوال، اس کے بعد آپ ضرور کالر لیں کہ آپ کی طرف سے ابھی تک اصل میں جو یہ بچی نے بات کی نا، جو کالر تھی، ایک اس میں بڑی ڈیپتھ ہے کہ آپ کی طرف سے آج تک اپنے کسی منسٹر کے اوپر کرپشن کا چارج نہیں لگا اور ان کی یعنی قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، تو لگتا یہ ہے کہ آپ کا آشیرواد حاصل ہے سب کو جو نیچے بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے میڈیا میں رپورٹ بھی ہو رہا ہے، ایویڈنسز بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، سو isn't it time کہ you started taking strict actions against your own cabinet colleagues؟ دیکھیں، ایک ہے ایلیگیشنز اور ان کے فیس آلریڈی کورٹ میں وہ کر رہے ہیں، اس سے علاوہ کس کے اوپر ہے جو آپ مجھے بتائیں؟ نہیں، کئی اب دیکھیں نا، جیسے نہیں، ایسے کہنے میں تو بہت نہیں، کچھ میں ہے، آپ کو ایک عرض کرتا اس ہوں، لیے آپ بتائیں کہ کون کس کو کسی نے کوئی اسپیئر کیا ہو، ہر ایک کے اوپر آ رہے ہیں. کیبنٹ منسٹرز نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے ہیں، جیسے حج اسکینڈل کے اوپر ہوئے تھے. تو اب ایک پی ٹی آئی میں چلا گیا، ایک جیل میں ہے، اور اب اس پہ ہم کیا کمنٹس کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی جیل ہے. نہیں، پی ٹی آئی میں جو چلا گیا ہے جی تو ہی واز کریٹیسائزنگ، جی تو وہ آج بھی ہمیں کریٹیسائز کر رہے ہیں اور وہ کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو اب مقصد ہے کہ اس وقت تو وہ تو مولانا صاحب کی پارٹی میں بھی نہیں ہے، تو اب ہم ان کو کیا گلا دیں؟ صحیح. چلیں ایک کالر لے لیتے ہیں اسی حوالے سے، پھر ضمنی سوال بھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کریں؟ جی، رفعت عباس اقتباد سے عرض کر رہا ہوں. جی، سوال کیجیے گا. یہ پرائم منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ حالیہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ایس ایم آئی، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ معیشت میں کافی رجحانات ہیں، تو نیکسٹ جو ہے وہ کافی مہنگائی کا امکان ہے، تو کیا اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے کیا اقدامات کا سوچا ہے؟ دیکھیں، ہمارے 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہماری جو مہنگائی ہے، انفلیشن، وہ سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے، سنگل نمبر پہ آئی ہے، اور ہم نے پہلے سے کم کی ہے. تو جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ کم دکھا رہے ہیں. اور اسٹیٹ بینک کی جو بات ہوگی، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کسی کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں، اور اس وقت یہ نہیں موازنہ ہو رہا ہوتا کہ وہ فائنانس منسٹری کے ساتھ کنٹرڈکشن کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے آپ نے کسی سوال کے جواب میں انہوں نے بات کہی ہوگی. ٹھیک. اچھا وزیر اعظم صاحب، ابھی یہ جو وزراء کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، چلیں الزامات جو ایلیگیشنز لگے اپوزیشن کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے انہیں سائڈ پہ اگر رکھ دیا جائے، پرفارمنس پہ بات کریں. آپ کے جو اپنے اتحادی ہیں بابر غوری صاحب، ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر میرٹ پر عمل ہوتا تو پی آئی اے کی، ریلوے کی اور اسٹیل مل کی یہ حالت نہیں ہوتی. تو پرفارمنس ٹھیک نہ ہونے پہ وہاں پہ تو جواب طلبی ہو سکتی ہے نا؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پرفارمنس کے اوپر فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہیلڈ مور دین 100 کیبنٹ میٹنگس، اور ہر کیبنٹ میٹنگ سے قبل 3 یا 4 منسٹریز کی پرفارمنس ڈسکس ہوتی ہے. اور پرفارمنس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیبنٹ میٹنگ کرتے ہیں، وہاں آپ ڈیسیجنز کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ڈیسیجنز کیے ہیں، فار ایگزامپل منسٹری آف انفارمیشن لے لیں، اگر ان کے جب سے کیبنٹ ہماری آئی ہے، اگر ان کے 100 ڈیسیجنز ہوئے ہیں، ان پہ ان کے فار ایگزامپل ان کے 95 یا 88 ڈیسیجنز امپلیمنٹ ہو چکے ہیں، یا ابھی سیکرٹری صاحب بھی بتا سکتے ہیں کتنے امپلیمنٹ ہو چکے ہیں، کتنے نہیں ہوئے. اس پہ اس پرفارمنس کے مطابق جو ڈیسیجنز آف دا کیبنٹ ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن از مور دین 90%. پرائم منسٹر کالر اگر ایک ہوتا ہی ہے، پرفارمنس تو میں ویسے دیکھ بالکل سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی عامر آتا ہے آج اسمبلی کو بند کر دیتا ہے، ٹیک اوور کر لیتا ہے، تو سارے کہتے ہیں کہ جمہوریت پہ شب خون مارا گیا. لیکن جب جمہوری لوگ آتے ہیں اور لوکل باڈیز کو ایبالش کر دیتے ہیں جو اور آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور جو حقیقی معنوں میں ڈیولوشن ہے، تو اس پہ کوئی نہیں بولتا. آسک دیم. ایم آسکنگ یو، آپ کی حکومت کے دیکھیں دوران لوکل باڈیز دیکھیں ختم ہوئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے شیڈیول 6 میں جو پروٹیکشن تھی لوکل گورنمنٹ کو کہ دے ہیو ٹو بی روٹیڈ تھرو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، چونکہ جنرل مشرف کے تابع تھیں وہ سارا کچھ، وہ میں نے ہٹا دی. جب ہٹا دی تو ہم نے پروونشل اٹانومی دے دی، اور وی بلیو ان پروونشل اٹانومی. اب دس از دا پروونشل سبجیکٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹس دے ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ. If the provincial governments are not implementing, as a Prime Minister of this country, میں ان میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ عوام کی نمائندگی سے محروم کر رہے ہیں ان کو.
ٹھیک کال لے لیں کیونکہ مجھے بار بار کال کے لیے کہا جاتا ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم, کون بات کریں؟ وعلیکم السلام, راشد محمود بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے گا پرائم منسٹر صاحب سے. جی السلام علیکم گیلانی صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے ایک کوشچن یہ ہے, میرا تعلق ایرا سے ہے. کدھر سے؟ جو کہ پی ایم ایرا ارتھکویک ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن اتھارٹی سے. اچھا. اور جو کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے انڈر کام کر رہا ہے. شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کے منشور کے تحت آپ نے گورنمنٹ کے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایرا کے ریگولرائزیشن پالیسی کے تحت متعدد بار خطوط بھی ارسال کیے ہیں, لیکن ایرا کی سینئر مینجمنٹ نے کانٹریکٹ ملازمین کی لسٹیں ابھی تک فراہم نہیں کی ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب, میرا اس فورم کے تحت آپ سے اپیل ہے کہ ایرا کے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے. یہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو نوٹ کریں کہ بائی ڈسکریمنیشن ود ایرا, اس کو دیکھیں. اچھا پرائم منسٹر صاحب, اعتزاز احسن صاحب ابھی آپ کے وکیل ہیں, انہوں نے تو ایک بات کر دی کہ وزیر اعظم سے میں 100 روپے فیس لوں گا, اور بہت زیادہ اس حوالے سے قیاس آرائیاں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کہیں اس فیس کی دوسری قسط جو ہے وہ انہیں چیئرمین سینٹ کی سیٹ کے طور پہ تو نہیں نوازی جا رہی؟ نہیں دیکھیں, وہ پیپلز پارٹی کے بہت سینئر ایک اسٹالورٹ کے طور پہ وہ پارٹی میں ہیں. ہی از دا ممبر آف دا سی ای سی, اینڈ وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف لا اسٹڈنگ ان پنجاب یونیورسٹی, اس وقت ہی واز دا ٹیچر ان ہی واز دا ٹیچر ان دا لا کالج, وہاں یونیورسٹی لا کالج میں, اینڈ ہی واز ود بھٹو صاحب, مجھ سے بہت سینئر ہیں. تو اس لیے ان کا سینٹ از ٹو اسمال اے تھنگ فار ہیم, اس لیے ان کا اس قسم کی بات کرنا, یہ بھی نہیں ملے گا. نہیں 100 روپے ملیں گے ان کو بس, اور باقی کچھ نہیں ملے گا. ابھی انہوں نے گلا دیا ہے کہ میرا چیک نہیں پہنچا, تو انشاءاللہ I'll be prompt in آپ ان کو پے آرڈر دیجیے گا, چیک نہ دیجیے گا, لیکن لیکن ان کو پے آرڈر ہی دیجیے تو گا. بہرحال ان کا جو سینٹ کا ہے, دیٹس دا پریروگیٹو آف دا پارٹی, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس. پرائم منسٹر ایک سیاسی سوال پوچھنا ہے میں نے. آپ پنجاب پہلے ہی سیاسی نہیں, میں تو اپنا پہلے گورننس کے اوپر پوچھ رہا تھا. پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا گراف اوپر جا رہا ہے, اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ اس سے رائٹ ونگ پارٹیز کو افیکٹ ہوگا ان کی مقبولیت سے, جو خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو. آپ کے خیال میں اگر آج کے دن الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو زیادہ نقصان ہوگا یا پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اگر آج الیکشن ہو جائے تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک ڈیپ روٹڈ پارٹی ہے, اور اس کے ساتھ لوگوں کی وابستگی بہت پرانی ہے, اور ان کے ساتھ کافی عرصے سے لوگ چل رہے ہیں, اور وہ کچھ کمیٹڈ بھی ہیں ان کے ساتھ. اور جو ایک اسٹانچ مسلم لیگر جو رائٹ ونگ کی لابی ہے وہ ان کے ساتھ رہے گی, تو عمران خان کو زیادہ فائدہ نہیں ہو سکے گا. اور کاف لیگ کے ساتھ پھر کیا رہے گا آپ کے الیکشن الائنس بولوگے؟ دیکھیں, ان کا اور ہماری جو پارٹی کا جو الائنس ہوگا وہ ہم الیکشن الائنس میں جانا چاہ رہے ہیں. تو ان کے جو اس وقت جتنے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس تھے, آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ الیکشنز میں بی مائی اوپوننٹس دے ور آلسو کنٹیسٹنگ فرام دیٹ سیٹ, بٹ دے ور اسٹرانگ. ابھی بھی وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ان کے ساتھ موجود ہیں, پلس پیپلز پارٹی لیتھل کمبینیشن بن جائے گا. رائٹ. اچھا پرائم تو منسٹر پیپلز صاحب پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملیں گی آپ کے خیال میں؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا زیادہ ملیں گی, لیٹ دا ٹائم کم, مگر یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دا کمبینیشن آف بوتھ وڈ بی اے اسٹرانگ کمبینیشن. ٹھیک. پرائم منسٹر صاحب ابھی جس طرح سے اصغر خان پٹیشن کو دوبارہ سنا جائے گا, اس مہینے سماعت بھی ہے. ایک یہ ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست میں جو روش رہی ہے, یہ ایجنسیوں اور فوج کے مدد سے رائٹ ونگ الائنسز بننا, اور اس کے بعد جمہوری حکومتوں کے حوالے سے یا اپنی الیکشن کیمپینز جو ہے وہ منوور کرنا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ روش ختم ہوتی نظر آئے گی پاکستان کی سیاست میں؟ کس کے بعد؟ یہ جو سماعت اس کی ہو رہی ہے اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے, اور وہ جو ذمہ دار ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. I don't know what would be the decision, تو اس لیے I can't comment. لیکن نام تو سامنے آ جائیں گے نا ان کے. نہیں, ابھی دیکھیں what the decision is.
رائٹ. بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب. ٹائم بہت ختم ہو گیا. جی ٹائم بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ مبشر آپ کا بھی. ورز ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ مہینے پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ دوبارہ یہاں پہ موجود ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.